یہ گھرانہ کے ماننے والے او بسم اللہ بھائی چھوڑا بڑے چھوڑا مولوی صاحب ذکر کر رہے علی والا چپ تو نہیں ہونی چاہیے علی والا کھل کے بولنا چاہیے یار کیا مطلب بیلی قبر میں تھے تو نہیں چاہیے وہ آپ کچھ دعائیں کر کے ذرا بابا چاچا دعائیں کر کے ذرا قرآن لا اشارے سے کو اے بیچے کو آ گیا نعرہ اور میرے بھی سن لو میرے بھی انہیں بچی کی صاحب بھی سن دعائیں کر کے ذرا شاید قرآن چلال پتہ لگا بھائی ملانگ آئے انارے ماشاءاللہ وقت میرے پاس کم ہے مگر ان کی محبتوں میں کمی نہیں ہے عقیدتوں کے مسئلے ہیں کیا معلوم میری 1 گھنٹے کی تقریر سے زیادہ ان کی یہ حاضری قبول ہو جائے تو معاملہ تو روحانیت کا ہے صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس سے بلند پڑھ لیجئے اللہم صلی علی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے ہمارے نیک اور صالح بندوں کے حوالے ہمیں زمین کرنی ہے تو کیا آسمان نہیں کرنا ان کے حوالے کیا مریخ نہیں کرنا ان کے حوالے آیت تو کہہ رہی ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون یہ پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے تو کیا چاند کے اوپر مولا کی حکومت نہیں ہوگی کیا مریخ پر نہیں ہوگی تو کیا قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں اگر کسی کو امام زمانہ کی زمین پر حکومت سن کر یہ خیال آ جائے کہ پھر چاند اور سورج پر اور مریخ پر اور زحل کے اوپر امام کی حکومت نہیں ہوگی تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو جو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو کیا حضرت آدم چاند کے اوپر اور سورج کے اوپر اللہ کے خلیفہ نہیں ہے جو جواب تمہارے پاس وہاں ہے وہی جواب یہاں ہوگا وہاں جواب تمہارے پاس یہ ہے کہ اللہ نے انی جاعلک للناس اماما انی جاعل فی الارض خلیفہ ہم نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنا دیا یہ جو حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تو زمین پوری کائنات کے لیے دارالحکومت ہے اور حاکم جو ہوتا ہے وہ دارالحکومت میں بیٹھتا ہے امام زمانہ کی پوری کائنات پر حکومت ہے دارالحکومت ہے زمین یہ مالک ہمارا زمین پر بیٹھے گا دارالخلافہ زمین ہے زمین پر اچھا کیوں زمین کو قرار دیا اس لیے کہ اس سے اچھی جگہ ہی نہیں ہے کہاں بنایا جاتا ہے دارالحکومت جو مملکت میں سب سے اچھی جگہ مملکت میں جو سب سے اچھی جگہ ہو وہاں دارالحکومت بنایا جاتا ہے پروردگار عالم نے زمین کو کائنات کے لیے دارالحکومت بنایا ہے اور دارالحکومت زمین ہے جو پوری دنیا کو چلائے گی اور زمین کا تعلق ہے خاک کے ساتھ اور جو خاک سے جڑ جاتے ہیں وہ ابو تراب سے جڑ جاتے ہیں خاک سے جڑنا انسان کی تقدیر کو بلند کر دیتا ہے وقت میرے پاس بہت کم ہوتا جا رہا ہے مجھے بات بہت زیادہ کرنی ہے سب سے زیادہ محبوب اللہ کو وہ شخص ہے جو زمین سے جڑتا ہے جی جو اونچی جگہ پر بیٹھتا ہے جو نرم جگہ پر بیٹھتا ہے جو خاک سے فاصلہ بڑھاتا ہے وہ اللہ کو عزیز نہیں ہے اپنا خاک سے تعلق بڑھانے کے لیے کیا کریں کہ ہمارا تعلق خاک سے بڑھے اور جب خاک سے تعلق بڑھے گا تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے کیا کریں میں کہتا ہوں کیا کریں ہم کری تو رہے ہیں یہ مجلس اعضا کیا ہے آپ میں سے بہت سو کو نیچے بیٹھنے کی عادت نہیں ہوگی مگر جیسے ہی فرش اعضا پر آتے ہیں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں جی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے کہ کسی اور فضا کی عادت ہو اور خاص طور پر مجلس میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی جوتیاں پہن کے بیٹھا ہے سب جوتیاں اتار کر آئے نا ہم مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں امام بارگاہ کے باہر کوئی ہوگا 400 ایکڑ کا زمیندار امام بارگاہ کے باہر کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک لیکن جب امام بارگاہ میں آیا تو حسین کا فقیر ہے یہ جو ہمیں زمین سے جوڑنے کا کرم امام حسین کے ذکر نے عطا کیا ہے زمین دارالحکومت ہے پوری کائنات عزیزو یاد رہے کہ قرآن مجید میں امام کے آنے سے متعلق کچھ آیات اور بھی ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو پھر بقیت اللہ بہتر ہے پہلے خود کو مومن بنا لو تو مہدی تمہارے حوالے ہو جائے گا
یہ قرآن مجید کی ایک روشن آیت، توجہ کر رہے ہیں آپ؟ حجاج ابن یوسف کے دربار میں تیسری آیت سنا رہا ہوں امام زمانہ کے بارے میں۔ حجاج ابن یوسف دربار میں بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ظالم ترین فرد گزرا ہے تاریخ کا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، دربار لگا ہوا ہے، کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، یہ آیت مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا جی وہ کون سی آیت؟ تو اس نے سورہ نساء کی آیت پڑھی، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو کے مرتے ہیں۔ اہل کتاب مرنے سے پہلے مومن ہوگا، پھر دنیا سے جائے گا، اور اس کے مومن ہونے کے اوپر گواہی بھی دی جائے گی۔ کہنے لگا یہ روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، یہ تو مومن نہیں ہو رہے، یہ آئے دن خبر آتی ہے یہودی فلاں کا انتقال ہو گیا، یہ تو مومن نہیں ہو رہا۔ اب ایک جانب قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن ہوئے بغیر مریں گے نہیں، اور ایک جانب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں، تو یہ آیت میری کمر توڑ رہی ہے۔ تو وہاں ایک شخصیت بیٹھی تھی جن کا نام ہے ابن حوشب۔ ابن حوشب نے آواز دے کر کہا امیر اگر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں؟ اس نے کہا کہو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو دنیا کا کوئی یہودی عیسائی ہی نہیں رہے گا جو مومن نہ ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کو؟ کہنے لگا کہنے لگا یہ کہاں سے لائے ہو بات؟ یہ بات بڑی وزنی ہے، تمہاری بات ماننے کے علاوہ میرے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔ اس آیت کی اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، مگر یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا جان کی امان ہو تو بتاؤں؟ کہا نہیں امان ہے، کہا محمد باقر نے بتایا ہے۔ صلوات پڑھ لیں امام محمد باقر کے نام پر۔ توجہ کر لیا آپ؟ عزیزان گرامی ہمارے امام حاضر ہیں۔ ایک مسلمانوں میں گروپ ہے جو کہتا ہے امام حاضر کو مانو، تمہارا امام حاضر نہیں ہے، کیا فائدہ اس امام کا جو حاضر نہ ہو؟ میں انہیں جواب دے رہا ہوں ہمارا امام حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ بھائی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو ہم اپنے امام کو حاضر مانتے ہیں، حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ ہم حاضر امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا حاضر امام ابھی ظہور کرے گا۔ حاضر ہونا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ گردن ہلا دو بھائی خدا کے واسطے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے نا، مجھ پر ظاہر نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے، ان بچوں کے نام مجھے نہیں پتا، ان کے ولدیت مجھے نہیں پتا، یہ کس قبیلے کے ہیں مجھے نہیں پتا، حاضر ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ بھائی اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے، آپ لوگ بھی آپس میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو برابر والے کو آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے کون ہے، مگر آپ جانتے نہیں ہیں، یہ ہے کچھ اور بات۔ وہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہے اور بات، وہ حاضر ہے یہ اور بات ہے، وہ ظاہر نہیں ہے یہ اور بات۔ ہمارا امام حاضر ہے، مکے میں سرکار مکے والوں پر 40 سال تک حاضر تھے، ظاہر نہیں تھے۔ ہمارے نبی آخری نبی مکے والوں پر حاضر تھے مگر ظاہر نہیں تھے۔ ایسے ہی ہمارے امام حاضر ہیں، جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے ہم نے تو بارہا دیکھا تھا، یہ تو ہماری مجلسوں میں آتے تھے، یہ تو فلاں جنازے میں بھی آئے تھے۔ اس وقت میں ظہور ہو جائے گا۔ ظہور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے سے باہر آئیں گے، کسی پردے میں تشریف فرمائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام کسی پردے میں نہیں بیٹھے ہوئے، امام ہمارے درمیان ہے، بس ہم پہچان نہیں رہے۔ گھبراہٹ تو اسی کی ہے۔ یہ اگر آپ 12واں امام نہیں مانیں گے نا کہ امام ہیں، حدیث سنی شیعہ کے نزدیک من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ یہ سنی شیعہ کے حدیث، توجہ ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے تو آج امام کہاں ہے، کون ہے؟ اگر امام نہیں ہے یعنی حاضر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو پھر مرنے والے تو جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ میرے شیعہ بچوں یقین جانو، تمہارے علاوہ سارے کے سارے بند گلی میں کھڑے ہیں۔ 12 امام کا تصور سب کے پاس ہے، مگر 12 امام کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ اہل بیت کے جاننے والے ہیں۔
ہم بند گلی کا شکار نہیں ہیں، ہم بند گلی کا شکار نہیں ہیں، ہمارے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جس کے ہاں تصور مہدویت نہ ہو اس کا حال، اور جس کے ہاں تصور مہدویت ہے اس کا حال مختلف۔ جس کے ہاں تصور مہدویت نہیں ہے وہ اندھیرے بیابان میں، اندھیرے صحرا میں سرگردان ہے کہ کہاں جانا ہے، اور اس اندھیرے بیابان میں چلتے ہوئے ہر آن ایک خیال پریشان کر رہا ہے کہ کب کوئی جانور حملہ کرے گا، کب کوئی گڑھا آ جائے گا، کب کوئی جھاڑی لگ جائے گی، کب کوئی کانٹا لگ جائے گا، کب کہیں ٹھوکر لگ جائے گی، ہر آن ایک پریشانی لگی ہوئی ہے۔ لیکن جو تصور مہدویت رکھنے والے ہیں وہ اندھیرے بیابان میں دور ایک جلتا ہوا چراغ دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس ایک چراغ کی بنیاد پر اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں چراغ جل رہا ہے۔ وہ اگرچہ رستے کے نشیب و فراز کا شکار ہوں گے مگر انہیں جینے کی آس ہے کہ ہمارا کوئی ہے جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔